اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید الانبیاء والمرسلین۔ اے اللہ ہمیں حق کو حق سمجھ کر اسے ماننے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرما، اور باطل کو باطل سمجھ کر اس سے بچنے کی ہدایت دے، آمین یا رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے ہیں کشمیر ٹی وی 008۔ آج کی اس ویڈیو میں ہم ایک نہایت اہم اور تاریخی موضوع پر بات کریں گے۔ یہ موضوع ہے عالم اسلام پر یہودی سازشوں کے مختلف پہلو۔ یہ وہ حقیقت ہے جو ہماری تاریخ میں بار بار دہراتی رہی اور امت مسلمہ کو کمزور کرنے کے لیے یہودی قوتوں نے ہم پر کئی بار حملہ کیا۔ یہ حملے تلوار اور توپ کے نہیں تھے بلکہ ذہنوں، افکار اور حکومتی کمزوریوں کے ذریعے تھے۔ سامعین، انسانی تاریخ کا سب سے بڑا کھیل یہ ہے کہ طاقتور قومیں کمزور اقوام کو صرف میدان جنگ میں شکست نہیں دیتی بلکہ ان کے اندرونی نظام میں رخنا ڈال کر ان کے دل و دماغ پر قبضہ کر کے ان کے نظریات کو بدل کر مغلوب کرتی ہیں، اور یہی کھیل یہودیوں نے عالم اسلام کے ساتھ کھیلا۔ اسلام جب جزیرہ عرب میں ابھرا تو یہودی جانتے تھے کہ اب دنیا میں ایک ایسا دین آ چکا ہے جو باطل کو جڑ سے اکھاڑ کر پھینکے گا، وہ براہ راست اس کے سامنے کھڑے نہ ہو سکے۔ اسی لیے انہوں نے سازشوں کا راستہ اختیار کیا۔ سب سے پہلی سازش تھی حکومتی سازش۔ یہ وہ سازش تھی جس میں مسلمانوں کی حکومت کو توڑنے کے لیے اندرونی جھگڑوں کو ہوا دی گئی، عہدے داروں میں اختلافات پیدا کیے گئے، تخت و تاج کی جنگوں کو ہوا دی گئی۔ یہودیوں کا مقصد یہ تھا کہ امت اسلامیہ ایک طاقتور مرکز کی بجائے خانہ جنگیوں میں الجھ جائے۔ ہم دیکھتے ہیں کہ خلافت راشدہ کے بعد مسلمانوں کے اندر یہ جھگڑے پیدا ہوئے، خوارج نے تلواریں نکالی اور حکمرانوں کے خلاف بغاوتیں ہونے لگی۔ ان کے پیچھے صرف طاقت کا کھیل نہیں تھا بلکہ ایک گہری منصوبہ بندی بھی تھی۔ پھر آئی دوسری سازش جسے ہم کہتے ہیں حکومتی فکری سازش۔ یہ وہ فتنہ تھا جو ظاہری طور پر سیاست اور حکومت سے جڑا ہوا لگتا تھا لیکن اندرونی طور پر یہ فکری اور نظریاتی بگاڑ کی جڑ تھا۔ اس کی سب سے واضح مثال خوارج ہے۔ خوارج کا نعرہ بڑا پرکشش تھا، حکم صرف اللہ کا ہے، لیکن حقیقت یہ تھی کہ وہ اس آیات کا غلط مطلب نکال کر امت میں تفرقہ ڈال رہے تھے۔ یہودیوں کے لیے یہی کافی تھا کہ مسلمان ایک دوسرے کے خون کے پیاسے بن جائیں، اور افسوس کہ ایسا ہی ہوا۔ سامعین، تیسری بڑی سازش سیاسی فکری سازش تھی۔ یہاں معاملہ صرف سیاست تک محدود نہیں رہا بلکہ رفتہ رفتہ ایک نیا فکری دائرہ تشکیل دیا گیا۔ ابتدا میں حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے محبت رکھنے والے گروہ یعنی ابتدائی شیعان علی سواد اعظم کا حصہ تھے، مگر وقت کے ساتھ ساتھ سازشوں اور بگاڑ کے ذریعے ان میں ایسے رجحانات داخل کیے گئے جو انہیں امت سے الگ کرنے لگے۔ یہ عمل کئی صدیوں پر محیط رہا اور بالآخر فاطمی خلفاء کے زمانے میں کچھ ایسے فرقے وجود میں آئے جو مکمل طور پر اسلام کے بنیادی دھارے سے کٹ چکے تھے۔ یہ سب ایک لمبے عمل کا نتیجہ تھا جس کی بنیاد سازش پر تھی۔ سامعین مکرم، اب سوال یہ ہے کہ ہمیں اس تاریخ سے کیا سبق ملتا ہے؟ سب سے پہلا سبق یہ کہ امت مسلمہ کے لیے سب سے بڑا خطرہ باہر کے حملے نہیں بلکہ اندر کے انتشار ہیں۔ اگر مسلمان آپس میں متحد رہیں تو کوئی بھی طاقت انہیں شکست نہیں دے سکتی۔ اگر ہم فرقوں، گروہوں اور ذاتی مفادات میں بٹ جائیں تو یہودیوں یا کسی بھی دشمن کے لیے ہمیں شکست دینا بہت آسان ہو جاتا ہے۔ دوسرا سبق یہ کہ ہر خوبصورت نعرہ حق نہیں ہوتا۔ کبھی کبھی ایک ایسا نعرہ جو قرآن کی آیات کی طرح لگتا ہے حقیقت میں امت کو توڑنے کے لیے استعمال کیا جا رہا ہوتا ہے۔ اس لیے مسلمانوں کو ہمیشہ عقل، بصیرت اور علم کے ساتھ فیصلے کرنے چاہیے۔ تیسرا سبق یہ کہ اسلام کا اصل مرکز سواد اعظم یعنی اکثریت کی راہ ہے جو قرآن و سنت سے جڑی ہوئی ہے اور جس پر امت کے بڑے بڑے علماء اور اولیاء چلتے آئے ہیں۔ اسی راستے سے ہٹ کر جو بھی راستہ اپنایا جائے گا وہ گمراہی کی طرف لے جائے گا۔ ناظرین کرام، آج کی اس تفصیلی گفتگو کا خلاصہ یہ ہے کہ یہودی سازشیں صرف ماضی کی حقیقت نہیں بلکہ آج بھی مختلف شکلوں میں ہمارے درمیان موجود ہیں۔ کبھی یہ سازش میڈیا کے ذریعے آتی ہے، کبھی سیاست کے ذریعے، کبھی معاشیت کے ذریعے اور کبھی فکر اور نظر کے ذریعے۔ ہمیں اپنے ایمان، اپنی یکجہتی اور اپنی علمی بصیرت کو مضبوط بنانا ہوگا، کیونکہ اگر ہم متحد رہے تو دنیا کی کوئی طاقت ہمیں شکست نہیں دے سکتی، لیکن اگر ہم بیٹھ گئے تو ہم اپنی کمزوریوں کی وجہ سے خود تباہ ہوں گے۔ سامعین کرام، یہ تھی آج کی ویڈیو۔ امید ہے آپ کو یہ موضوع معلوماتی اور سبق آمیز لگا ہوگا۔ میں ہوں ساجد کشمیری اور آپ دیکھ رہے تھے کشمیر ٹی وی 008۔ اگر آپ چاہتے ہیں کہ مزید ایسی تاریخی، اسلامی اور فکری ویڈیوز آپ تک پہنچیں تو ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں، ویڈیو کو لائک کریں اور اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں۔ یاد رکھیں، یہ صرف ایک ویڈیو نہیں بلکہ ایک پیغام ہے، اور یہ پیغام آپ کے دل میں اترے
تو یہی ہماری اصل کامیابی ہے۔ وآخر دعوانا ان الحمدللہ رب العالمین۔